قرآن کریم کی جو ہے آخری صورت 114 نمبر صورت جو ہے سورۃ الناس، اس پر گفتگو کریں گے، اور اس کا جو نزول کے اعتبار سے 21 یعنی 21 نمبر ہے، اور تدوین کے اعتبار سے یہ قرآن کریم کی آخری صورت ہے۔ اس کی 6 آیات ہیں، اور سورۃ الناس، ناس کا معنی ہوتا ہے انسان، گویا کہ انسان، تو آخری صورت گویا کہ سورۃ الانسان ہے، گویا کہ الناس انسان کو کہا جاتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ اس صورت کے اندر پناہ اعظم کا ذکر ہے، سب سے بڑی پناہ، کہ جس پناہ کی آغوش کے اندر انسان جو ہے سکون اور تحفظ محسوس کر سکتا ہے، وہ اس پناہ اعظم کا اس صورت کے اندر ذکر ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ انسانوں سے یہ صورت شروع ہوئی اور انسانوں پر ختم ہو رہی ہے، کہ سورہ فاتحہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، کہ راستہ ان لوگوں کا جن پر اللہ آپ کا انعام ہوا ہے۔ وہ 4 قسم کے لوگ تھے، وہ سب انسان ہیں، نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں۔ تو گویا کہ وہاں جو ہے وہ انسانوں سے گویا کہ سورہ شروع کی، رجال اللہ سے سورہ شروع ہوئی، اور سورۃ الناس انسانوں پر سورہ ختم ہوئی۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ انسان ہی اصل میں وہ محور ہے تخلیق کا، کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کے اندر اس کو بھیجا تاکہ وہ احسن عمل کر کے اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اجر کا مستحق بنے، اور یہاں جو اس کے اوپر جو امتحان ڈالا گیا ہے اس امتحان میں کامیاب ہو، اور کل آخرت کے جو میدان کے اندر جب اس کا رزلٹ آؤٹ ہو تو اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے۔ تو یہ انسان، اور پھر یہ کہ یہ جو ہے پناہ آخری سورج ہے وہ پناہ اعظم کا ذکر ہے، تو گویا کہ سفر شروع کیا انسان نے پہلی سورت سے، پہلی سورہ فاتحہ ہے، فاتحہ دروازہ کھلا ہے سفر کا، اور راستے پہ قدم رکھا ہے اور انسان چل پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب انسان جب چل پڑا ہے تو اس میں 3 طرح کے انسان جو اس کو ملتے رہے، ایک کافرین تھے، دوسرے منافقین تھے، تیسرے مومنین تھے۔ تو گویا کہ 3 طرح کے انسانوں کے ساتھ اس کی میل ملاقات رہی، اور یہ چلتا آیا، ان کے ساتھ معاشرت کیسی ہونی چاہیے، ان کے ساتھ معاملات کیسے ہونی چاہیے، پھر ان کے ساتھ میل جول کے درمیان میں اس کے اپنے نظریات پر اس کو قائم کیسے رہنا چاہیے، اس کے اخلاق کس طرح کے ہونے چاہیے، یہ پوری مشق کرتا ہوا ان تینوں طرح کے لوگوں سے ملتا ہوا چلا آ رہا ہے، سفر کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن اصل منزل کی طرف اس کی نگاہ ہے، منزل پہ پہنچنا چاہتا ہے، اور منزل کیا تھی؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آغوش اور پناہ تھی، یہاں تک کہ طویل سفر کرنے کے بعد مسافر پناہ اعظم کی آغوش میں آ گیا، اور پناہ اعظم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ انسان کی زندگی کا مطمع نظر ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں بھی کوئی عمل کرتا ہے، ایک کلمہ اعوذ باللہ بھی پڑھتا ہے، اس میں وہ پناہ اعظم کی آغوش میں جانا چاہتا ہے کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ جیسے ایک بچہ جو بے قرار ہو کے ماں کی گود میں آتا ہے اور ماں اس کو اپنی پناہ میں لے لے تو بچہ سمجھتا ہے میں سیف ہو گیا، محفوظ ہو گیا، حالانکہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ ناقص ماں بھی ابھی تک محفوظ خود نہیں ہے، لیکن بچے کے لیے وہ اس کے محفوظ مقام نظر آتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الناس کے اندر پناہ اعظم کا ذکر کیا، گویا کہ یہ مسافر جو ہے یہ آخر میں تھک ہار کے جب گرے گا تو یہ پناہ اعظم کی آغوش میں آئے گا، اور جب پناہ اعظم کی آغوش میں آیا تو بھائی اس کا مندر، اس کی جو منزل تھی اس کو مل گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر سورۃ الناس کے اندر عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک معرفت بیان کی کہ یہاں پر 3 عنوان بیان کیے، قل اعوذ برب الناس، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ لیتا ہوں برب الناس، رب الناس یعنی انسانوں کے رب کی، ملک الناس انسانوں کے بادشاہ کی، الہ الناس انسانوں کے معبود کی۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے 3 ٹائٹل ذکر کیے الگ الگ، حالانکہ ایک ہی ٹائٹل کافی تھا، 3 ٹائٹل اس لیے ذکر کیے کہ انسان کی زندگی کے اصل میں 3 مرحلے ہیں، ایک اس کا بچپن ہے، ایک اس کی جوانی ہے، ایک اس کا بڑھاپا ہے۔ اللہ، لہذا تینوں کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی کی شخصیت الگ ہے، کہ جب بچپن میں بچہ ہے تو اس بچے کو تو پالنے پوسنے کی ضرورت ہے، کوئی پالنے والا ہونا چاہیے، تو اللہ نے کہا کہ رب الناس انسانوں کو پالنے والا رب ہے تیرا، میں اللہ جو وہ میں تیرا رب ہوں، تجھے پالنے والا ہوں۔ تو لہذا اس بچپن کے عنوان کو سامنے رکھ کے رب الناس کہا کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ اور ملک الناس انسان جب جوان ہو جاتا ہے، کڑیل ہو جاتا ہے، شباب کا جنون ہوتا ہے، اب جوانی کے جنون میں کسی کی سنتا نہیں، نہ ابا کی سنتا ہے نہ اماں کی سنتا ہے، اپنی من مرضی کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ملک الناس کہا کہ انسانوں کے بادشاہ کی، اور بادشاہ سے زیادہ طاقتور سلطنت میں غور ہوتا نہیں۔ تو اللہ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اس نوجوان کو، خبردار کہ تو اگر اپنی طاقت کے جنون میں ہے تو میں بھی پھر پورے جہان کا بادشاہ ہوں، لہذا سنبھل کے چل، جو میں کہہ رہا ہوں اس طرح زندگی گزارنا، تو ابا کی نہ سن لیکن ربا کی بات تجھے سننی پڑے گی۔ سبحان اللہ۔ یہ کہہ کہ اس کی جوانی کے جنون کا خمار ذرا اتارا، اس لیے کہا
مالک الناس کہ انسانوں کے بادشاہ کی پناہ لیتا ہوں، کیونکہ جوان آدمی مالک الناس کا تصور باندھتا ہے کہ بھئی کیا میں جوان، کیا میری جوانی یہاں تو بادشاہوں کے بادشاہ کی طاقت کے سامنے میرا کچھ نہیں چلنا، بے شک، لہٰذا جو کہتا ہے اسی کی پناہ میں مجھے پناہ ملنی ہے۔ اور تیسرا جب بڑھاپا آتا ہے تو بڑھاپے میں عبادت، اطاعت، ذکر و اذکار کے علاوہ کوئی کام نہیں رہتا، کیونکہ اس لیے کہ اس کی جوانی کا جنون ختم ہے، اب تو گناہ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتا کیونکہ گناہ اس کو چھوڑ گئے ہیں۔ بڑھاپے میں گناہ چھوڑ جاتے ہیں، بالکل۔ یہ بڑھاپے تک اگر نہیں چھوڑتا تو بڑھاپے میں تو گناہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں۔ اب تو اس کے گھٹنوں میں جان اور ہاتھوں میں تاب نہیں ہے، نہ آنکھوں میں روشنی رہی کہ کوئی گناہ کر سکے، اب سوائے عبادت کے کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ جب سے عبادت رہ گئی تو عابد کے لیے تو معبود کی شان چاہیے نا، اس لیے کہا الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، تو لہٰذا یہ عابد اپنے معبود کی عبادت میں لگے۔ تو بوڑھا جب یہ کہے گا تو وہ الہ الناس کا تصور باندھے گا کہ میں اس معبود کو پکار رہا ہوں جس کے سامنے ذکر و اذکار اور سجدے دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ انسانوں کے بھی تینوں طبقوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی نے اس میں سارے کے سارے عنوان بیان کیے، اور پھر سب سے بڑا جو دشمن تھا کہ جو آج تک اس پناہ اعظم کی آغوش میں نہیں آنے دے رہا تھا، جو ہر طرح کی دوسری پناہیں دکھاتا تھا، اور آدمی ان پناہوں کی طرف دوڑ دوڑ کے اس اصل جو پناہ اعظم تو اس سے دور بھاگتا تھا، لہذا اس کے وسوسے، اس کے شبہات اور ڈاؤٹ سے بھی دور رکھا ہے کہ من الوسواس الخناس، کہ وسوسے جو شیطان ڈال رہا ہے، اور وہ کبھی پھسلاتا ہے، کبھی چھپتا ہے، کبھی ظاہر ہوتا ہے، اور وہ انسانوں میں بھی ہیں لوگ اور وہ جنات میں بھی ہیں، تو ان سب سے پناہ سے ہٹ کے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب پناہ میں آ جاتا ہے، اب اس کو منزل مل گئی، اب اس کے لیے دنیا آخرت میں کامیابیاں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ کامیابی کا ٹائٹل جو ہے اس صورت کے اندر مہیا کر دیا گیا، مسافر چلا اپنے سفر سے اور اپنی منزل کو پا گیا، تو بس یہی ہے وہ اس کی حقیقت، یہی وہ زندگی کی اصل جو ہے وہ مطمع نظر تھی کہ انسان اپنے سفر کو شروع کرے اور اپنے اللہ کو پالے اور خدا کی پناہ میں مستقل آ جائے۔ سبحان اللہ، بہت تو یہ حقیقت اس کے اندر بیان ہوئی۔ ماشاء اللہ۔